الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج کا سبق یہ ہے کہ وہ چیزیں جن چیزوں سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے مگر مکروہ ہو جاتا ہے، جہاں پر ہمیں روزوں کی زیب و زینت اور روزوں کو فاحشات سے اور حرام کاموں سے اپنے روزوں کو پاک اور صاف رکھنا ضروری ہے، وہیں پہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو انسان بلا سمجھے کر لیتا ہے اور اس کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کرنے سے میرے روزوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا عادت بن چکی ہے ہماری، کہیں پہ کوئی تنکا اٹھاؤ تو چباؤ، کہیں پہ کوئی گھاس کا ٹکڑا کاٹو تو چباؤ، یا اسی طرح نمک چکھنا، بلا ضرورت نمک چکھنا، یا ٹوتھ پیسٹ کرنا، یا کوئلے سے یا منجن سے اپنے دانتوں کو صاف کرنا، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارے روزے مکروہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے، پورے دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیے ہوئے رہنا، اس سے بھی روزے مکروہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان صبح صادق سے پہلے بیدار ہوا، سحری کو وقت بہت کم تھا، وہ اس حال میں بیدار ہوا کہ اس کو غسل جنابت ہے، اس پر غسل واجب ہوا ہے، تو مسئلہ ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ اگر وہ غسل کرنے کے لیے جائے گا تو یہاں سے سحری کا وقت ختم ہوگا، اور اگر وہ سحری کھا رہا ہے تو بغیر غسل کے کھا رہا ہے، اس کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ وہ جائے اور کم سے کم وضو کرے، جو نماز کا وضو ہے وہ وضو کرے، اور آ کے کھانا کھائے، سحری کھائے، اور سحری کھانے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ آرام سے طلوع فجر کے بعد غسل کر سکتا ہے۔ البتہ اگر وہ اب پورے دن کو بغیر غسل کے ایسے ہی رہ رہا ہے تو نہ اس کی نمازیں آ رہی ہے، نہ اس کی کوئی تلاوت ہو رہی ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی ذکر ہو رہا ہے، تو اس حالت میں پورا دن گزارنا یہ مکروہ ہے، اس سے ہمارے روزے مکروہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح غیبت بھی آتی ہے، کسی انسان نے روزے رکھے ہیں لیکن بس صبح سے شام تک غیبت کے دربار سجائے ہوئے ہیں، جہاں بیٹھ گیا تو شروع ہو گئے۔ یاد رکھنا چاہے یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمارے روزے خراب ہوتے ہیں، اگرچہ روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتے ہیں، البتہ روزے مکروہ ضرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، روزے کی حالت میں جھگڑے کرنا، روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرنا، روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا، یہ ساری کی ساری مکروہات میں سے ہیں، ان سے ہمارے روزے مکروہ ہوتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو
اپنے روزے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے ہوں گے، اور اپنے روزوں سے ایمانی لذت اور ایمانی نور کو مضبوط کرنا ہے، لیکن وہ تب ہی ہوگا جب ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے نہ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مسواک کرنا روزے کی حالت میں، چاہے وہ دوپہر سے پہلے ہو، دوپہر کے بعد ہو، عصر کے بعد ہو، مسواک کرنے سے روزے میں کوئی بھی اثر نہیں آتا ہے، نہ تو روزہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سرما لگانا، مونچھوں میں تیل لگانا، آنکھوں میں دوا لگانا یا خوشبو سونگھنا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر دیکھا جائے تو یہ تو سنت ہے اور ایک شرعی عمل ہے، اور کسی بھی شرعی عمل سے دوسرا شرعی عمل مجروح نہیں ہوا کرتا ہے، لہذا ان اعمال سے روزے مکروہ نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، گرمی زیادہ بڑھ رہی ہے، روزوں کے حالت میں وہ جو ہے نہا رہا ہے، پیاس اس کو ستا رہی ہے تو اس حالت میں وہ نہا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو ایمانی حلاوت اور ایمان کی مضبوطی کروا رہی ہے۔ اگر ایک انسان روزے سے ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا روزہ نہ ٹوٹے، کم سے کم میں غسل سے تو اپنی برودت تھوڑی سی حاصل کروں، ٹھنڈک حاصل کروں، لیکن روزہ نہیں توڑوں گا، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ چاہے غسل کرنا برودت کی وجہ سے ہو، ٹھنڈک حاصل کرنے کی وجہ سے ہو یا اور کوئی وجہ ہو، تو اس سے بھی نہ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسری ایک ایسی چیز ہے، کوئی سویا ہوا ہے روزے کی حالت میں اور روزے کی حالت میں اس کو احتلام ہوا ہے، غسل کی حاجت پڑی ہے، تو اس سے بھی جو ہے روزے میں کوئی فرق نہیں آتی ہے، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں کسی کو جو ہے غسل کی حاجت ہو گئی، خواب میں یا صحبت کرنے سے غسل کی حاجت ہو گئی، اور یہ جو ہے سب صبح صادق سے پہلے ہوا، تو اس کو جو ہے صبح صادق، اگر اس کو سحری کھانے کا وقت نہیں ہے تو وہ پہلے سحری کھائے اور اس کے بعد جو ہے غسل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔